الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، علماء کرام، طلباء اعزاز اور میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا ہے عالم بالا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بار امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر. تین بڑی مخلوقات جو اپنی طاقت، قوت، عظمت کے اعتبار سے بڑی، ان میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے. والجبال ارساہا، زمین ہلتی تھی، پہاڑ رکھے تو ہلنا بند ہو گئے. اتنے طاقت پہاڑوں میں. اگرچہ سب سے بڑی مخلوق عرش اعظم ہے، عرش اعظم تمام مخلوقات سے بڑی، لیکن وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق، ان بڑی مخلوق کا ذکر کیا جو مجھے آپ کو نظر آتی ہے. آسمان نظر آتے ہیں، زمین نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں. بار امانت پیش کی. بار امانت کیا تھی؟ شریعت کی امانت تھی. میری مان کر چلو گے تو اپنا بنا لوں گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا. یہ بار امانت، یہ وہ درد دل ہے. یہی درد دل ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ میرا مولا کیسے راضی ہوگا. جب یہ فکر لگ جائے تو اس کو درد دل حاصل ہوگا. کہ اللہ کو کس طرح راضی کروں میں. ہر کام میں دیکھتا ہے کیسے راضی کروں، کس وقت راضی کرنے کا کون سا موقع ہے. یہ سب سے اہم بات یہ ہے. کسی وقت تسبیح پھیرنے کا موقع ہے تو تسبیح کی طرح راضی کروں. کسی وقت نماز پڑھنے کا موقع ہے تو نماز سے راضی کروں. کسی وقت ضرب یضرب کو گردان پڑھنے کا موقع ہے تو گردان میں اپنا وقت لگاؤں. کسی وقت جو ہے وہ کسی کی تیمارداری کا موقع ہے تو تیمارداری کروں. کسی وقت حسن سلوک کا موقع ہے تو حسن سلوک کروں. کسی وقت جنازے کا موقع ہے تو میں جنازہ پڑھوں. یہ کہ کس وقت کون سا ایسا کام کروں کہ میرا مولا راضی ہو جائے. یہی درد دل ہے.
اس فکر کا نام درد دل ہے۔ اس لیے صوفی ابن الوقت باشد، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ ابن وقت کا یہ مطلب نہیں ہے، ابن الوقت ایک بدنام لفظ ہے کہ جب ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا، جس کی حکومت آ رہی اسی کے نعرے مارنا شروع کر دینا، جس کے پاس طاقت ہو اسی کی چاکری شروع کر دینا، نہیں، یہاں صوفی ابن الوقت کا باشد یہ ہے اس وقت کا تقاضا کیا ہے جس کے ذریعے اس کا مولا راضی ہو سکتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، یہ فکر ہے بھائی، یہی درد دل ہے، یہی وہ بار امانت ہے جو اللہ نے آسمان و زمینوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، انکار کر کے ہم نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے نہیں، بس ہم جہاں ہیں بس وہی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اور آگے مرتبے نہیں چاہیے، ہم آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اتنا ہی کافی جس مقام پر آپ نے رکھا ہے، ہم سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں عشق کا مادہ نہیں تھا، ان میں عشق کا مادہ نہیں ہے، اگر ان میں عشق ہوتا کبھی انکار نہ کرتے۔ حملہ الانسان، اس کمزور سے انسان نے اٹھا لیا، اللہ مجھے دے، میں اٹھا، کیوں اٹھایا؟ حضرت جنید بغدادی عشق کی بنیاد پر جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا آدم یہ بارے رمال تو اٹھا، بس وہ اللہ کی آواز پر ہی مست ہو گئے، انہوں نے دیکھا میرا انجام کیا ہونا ہے، فوراً کندھے پر رکھے، مفسر نے لکھا ہے، مولا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماثر القرآن میں بڑی تفصیل سے باتیں پڑھنے کے لائے، کندھے پر رکھ لی، پاؤڈر مگانے لگے اس کے وزن کی وجہ سے، کیونکہ وزنی تھی، وہ اتنی وزنی چیز جو پہاڑ کہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین کہیں نہیں اٹھا سکتے، آسمان تو کتنا وزن ہوگا۔ حملہ الانسان، انسان تو بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بہت کمزور پیدا کیا، تھوڑا سا بخار چڑھ جاتا ہے ساری جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے یہ انسان بالکل فارغ التحصیل بھی ہوتا ہے، فارغ الضلع بھی ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں جاتا۔ خلق الانسان ضعیفا، لیکن جذبہ دیکھو، اس ضعیف کا جذبہ دیکھو، سبحان اللہ، حملہ الانسان، کندھے پر رکھ، پاؤں ایسے ڈگمگانے لگے، اللہ نے فرمایا آدم جب تک بار امان کو اٹھاتا رہے گا میری مدد تیرے ساتھ رہے گا، پوری کائنات تیری مدد پر ہوگی، یہ پہاڑ بھی تیری مدد پر، یہ زمین بھی تیری مدد پر، آسمان بھی تیری مدد پر، عرش اعظم بھی تیری مدد پر، جبرائیل بھی تیری مدد، پوری کائنات تیری مدد پر رہے گی، کیونکہ تو کمزور ہو کر بار امان اٹھایا ہے اور انہوں نے نہیں اٹھا، ان سب کو تیری خدمت میں لگا دوں گا، سب اللہ کی خود بندے کی خدمت میں لگ گئے، ایمان والوں کی خدمت میں لگ گئے، یہ سب تو ساری کائنات ہمارے لیے بنی، ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے تھوڑی بنی، دوسروں کے لیے بنی، اس لیے اگر دوسروں کے لیے بنی ہوتی تو رسول اللہ کبھی نہ فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اللہ کا نام لینے والے جب تک موجود ہیں، میں قیامت نہیں لاؤں گا، نہ آسمان کو توڑوں گا، نہ چاند سورج کو توڑوں گا، نہ ستاروں کو جھاڑوں گا، نہ زمین کو، نہ پہاڑوں کو، نہ سمندروں کو، میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک میرا نام لینے والے اس زمین پر موجود ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہر شے کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تومار اور دستاویز لپیٹ کر کسی نلکی میں ڈال دی جاتی ہیں، اس طریقے پر زمین آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے، کیونکہ میرا نام نہیں ہے، تو اصل تو ہمارے لیے بنائے گی، غیروں کے لیے تھوڑی بنائے گی، یہ سب ہماری مدد کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ غیروں کے پاس جو ہم اللہ دیتے ہیں، کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا اس دنیا کی، حدیث شریف میں تھا اگر پر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر اس دنیا کی حیثیت ہوتی، کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا پینے کے لیے نہ ملتا، اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن اپنی خاص چیز، خیر و برکت والی چیز، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز، حلال چیز، وہ ایمان والوں کا عطا فرمائے، یہ تمہارے لیے،
یہ حلال اچھا اچھا تم لے لو، اچھا اچھا جانور ہے ان میں یہ اچھے اچھے جانور تمہارے کھانے کے لیے، باقی چھوڑ دو۔ یہ فلاں چیز ہے ان میں سے اچھے اچھے بتاؤ، منتخب کر کے کوئی چیز کسی ڈھیر میں سے کسی کو دے تو اس کا احساس ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، واہ، اب بھائی منتخب کر کے بہترین چیز، تو جو اس کائنات میں بہترین چیز ہے جس کو ہم حلال کہتے ہیں، وہ ایمان والوں کو دوسروں کا جاؤ تم جو کھاتے ہو، سور کھاؤ، کتے کھاؤ، ارے کوئی غلط نہیں، تمہارے لیے ہم نے شرطیں رکھ دی کہ تم ایسے نہیں کھا سکتے، تمہیں منتخب کر کے دیا ہے۔ مجھے ایک بڑی عجیب واقعہ بات یاد آئی، 2012 میں آسٹریلیا گیا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتایا آسٹریلیا میں کہ جو مرغی ہے، اب مشینوں پر بھی ذبح ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں اس پر بحث ہے، مرغی مشین کے ذریعے حلال ہے حرام ہے، بہت مباحث، اور ہاتھ کے ساتھ بھی ذبح ہوتی ہے، ان لوگوں کے ہاں ہاتھ کا بھی نظام ہے۔ اب جو مرغی مشین پر ذبح ہوتی ہے وہ $4 کی ملتی تھی، $4، اور جو ہاتھ سے ذبح وہ $6 کی۔ حضرت مفتی تقی صاحب دام برکاتہ شیخ الاسلام کا وہاں بیان تھا، تو کسی نے پرچی دے دی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب یہ ہاتھ والی جائز ہے، مشین والی جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن وہ مہنگی بہت ہے، وہ $6 کی آتی ہے اور یہ $4 کی آتی ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا کوالٹی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے، حلال سے اچھی کیا کوالٹی ہے؟ سب سے بڑی کوالٹی تو حلال ہونا ہے۔ تو جب وہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، جس کے کھانے سے مولا بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہے، تو تمہارے $2، اب تم خود سوچو کہ $2 زائد خرچہ کیا، $100 بھی خرچ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں منتخب کر کے ہماری چیزیں رکھی، دیکھو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پابندی نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ انتخاب ہے، یہ اعلیٰ چیز ہمیں دی جا رہی، کیونکہ تمہارے سینے میں ایمان ہے، تمہارے سینے میں ہم نے کلمہ رکھا ہے، جنت کی کنجی رکھی ہے، ایمان کی روشنی دی ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ہم نے تمہارے دل میں نور رکھا ہے، یہ بجھ جائے گا، اس لیے ہر چیز کو ہم نے زبان یہاں سے اندر جائز قرار نہیں دیا، ہر چیز آنکھ سے دیکھنا جائز قرار نہیں دی، ہر بات کان سے سننا جائز قرار نہیں دی، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ انتخاب ہے۔ اعلیٰ چیز اس کائنات میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو، آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھو جو اعلیٰ چیزیں ہیں، ادنا کو نہ دیکھو، ادنا کو نہ دیکھو۔ ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرماتے تو ہمارے حضرت والا نے فرمایا ٹانگے پر جاتے تھے، اور بخاری شریف پڑھانے کے لیے سرائے آفت میں سرائے عالمگیر ایسے نام سے کوئی جگہ تھی، سرائے امیر میں پڑھانے جاتے تو فرماتے اگر کہیں گوبر گندگی پیدا ہو پڑے رکھی ہوتی آنکھیں بند کر لیتے، کہا کہ بھائی میں اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے دیکھنے سے میرے دل پر کوئی اثر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں، تو کائنات تو اصل بنی تو اللہ تعالیٰ نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے آدم جب تک تو یا تیری اولاد یہ بار امان کو اٹھاتی رہے گی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا، سبحان اللہ، کیوں اٹھایا؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم جہول کہہ کر مذمت نہیں کی ہے، صلاحیت بیان کی ہے، مذمت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد کے لیے جان لڑا دے، استاد کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے کسی کام کے لیے، تو استاد کہتا ہے بڑا تو نالائق انسان ہے، مر جاتا تو یار، لیکن اندر سے خوش ہو رہا ہے۔ یار بھائی دیکھو یار، یہ تو اپنی جان ہی سے لگا دی تھی ہے۔ ظلومن جہولا، ظلومن جہولا کہہ کر اس انسان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اس انسان کے اندر دو ایسے اوصاف ہیں جو پورے عالم سے اس کو ممتاز کرتے ہیں۔
ایک اس کے اندر عدل کا مقصد ہے اور ایک اس کے اندر علم کا مقصد ہے کہ جب عدل اس کے اندر آتا ہے زمین آسمان کا نظام قائم ہوتا ہے، اور جب علم اس کے اندر آتا ہے تو آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ علم نام آسمان سے اترنے والی وحی کا ہے۔ ظلوما جہولا، کیونکہ ظالم کی تعریف منطق پڑھنے والے دوست موجود ہوں گے، آپ قطبی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لا تنطق الا بالمنطق، امام غزالی نے کہا ہے منطق کے بغیر گفتگو نہ کرو۔ بعض اور فتوے نقل کر دیتے بل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو منطق کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے اور جہل کی۔ فرمایا کہ اما من شانہ ان یکون عادلا، جو عادل بن سکتا ہے اس کو ظالم کہیں گے، اور جو عالم بن سکتا ہے اس کو جاہل کہیں گے۔ دیوار کو نہ ہم عادل کہیں گے، نہ ان کو جاہل کہیں گے، نہ اس کو ظالم کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ظالم نہیں کہلائے گی، اور اس میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے یہ جاہل نہیں کہلائے گی۔ ظلوماً جہولا کہہ کر بتایا ہے کہ یہ انسان اگر اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے اور نفس امارہ کو قابو کرتا ہے تو عدل کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ اپنی جہالت کو علوم وحی سے منور کرتا ہے تو علم کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ عدل کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو عدل ہے، جو ظلم کس کا نام ہے؟ ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے فی غیر محلی، جس کے لیے آنکھ بنائی تھی وہاں استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے زبان بنائی تھی اس کی استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے مال دیا تھا وہاں استعمال نہیں ہو رہا، جس کے لیے جوانی دی تھی وہاں استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے بڑھاپا دیا تھا وہاں استعمال نہیں ہو رہا، جس کے لیے عزتیں دی تھی اس کو استعمال نہیں ہو رہی۔ جتنی بھی دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو مصرف میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ ظلموا انفسہم، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لے ربنا ظلمنا، آج گئے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہی عدل کے خلاف ہونے کا نام ظلم ہے، کہ جب اس نے نفس کو قابو نہیں کیا اور اس نفس نے اس سے گناہ کرائے اور اللہ کی نافرمانیاں کی تو یہ ظالم بن گیا، اور جب نفس کو قابو کر لیتا ہے تو یہ عادل بن جاتا ہے۔ وہ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ الانسان من نفس کا، بخاری میں عمار بن یاسر کا قول ہے کہ جو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے، الانسان اپنے نفس سے انصاف کرے، انسان من نفس کا، اس کا کئی معنی لکھے، ان میں یہ بھی ہے اپنے نفس کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو راستے صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، نفس کو سیدھا رکھنے کا نام تقویٰ ہے، یہی عدل ہے۔ پھر اپنی ذات سے انصاف کرتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، پھر جس کے اوپر اس کی حکومت ہے اس پر کرتا ہے، پھر پوری سلطنت پر اللہ جب دیتا ہے تو پوری سلطنت پر کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی ذات سے شروع کیا، صفہ کے اندر بیٹھ کر، صفہ کے مدرسے میں بیٹھ کر اپنی ذات پر محنتیں کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو نے سیدھا رکھا، اور سخت مجاہدات سے وہ گزر گئے۔ پھر اللہ ایک مقام لایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں اور آپ کٹان کے اور کاٹن کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے، کہا کہ ابو ہریرہ تو وہ وقت بھول گیا کہ جب تو بھوک کی وجہ سے رسول اللہ کے منبر اور گھر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا اور جوتی لے کر میری گردن دباتے تھے، وما بی الا الجوع، حالانکہ مجھے صرف بھوک ہوتی تھی۔ آج تو عراق کے تخت پر بیٹھ کر اس کتان کے کپڑے کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے، وقت بھول گئے تو کیا تھا؟ پہلے اپنی ذات پر، ذات میں عدل پیدا کر رہے تھے، ذات کے بعد سے عادل بن رہے تھے، اپنے نفس کو صراط مستقیم پر لا رہے تھے، اس کی انہوں نے سارے مجاہدے کی، بھوک بھی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن رسول اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔ سردی کے موسم میں ایک بار مدینہ شریف حاضری ہوئی، اتنی شدید سردی اور تیز ہوا، یعنی آپ گاڑی سے اترے تو مسجد نبوی میں نہ جا سکے، حالانکہ کپڑے پہنے ہوئے، گرم کپڑے، ہوا ایسے لگے جیسے جسم میں سے گزرتی ہے۔ مجھے بڑا رونا آیا
کہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، صفہ کے طالب علم ایسے ہوتے تھے، ان کے جسم پر ایک لنگی ہوتی تھی، یہاں باندھی ہوتی تھی، اس کی گانٹھ گردن کے اوپر لگاتے تھے تاکہ سطر کھل نہ جائے، تو کپڑا چھوٹا ہوتا تھا اور اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، نیچے کوئی صف نہیں ہوتی تھی، نیچے ٹھنڈی مٹی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس طرح رسول اللہ کے در پر سردیاں گزارتے ہیں، لیکن چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان میں ایمان کی گرمی تھی، عشق کی گرمی تھی۔ عشق کی بھی بڑی عجیب گرمی ہوتی ہے، عشق کی بھی عجیب گرمی ہوتی ہے، عشق کی گرمی تھی، ان کو سردی محسوس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں رسول اللہ کس کا ساتھ ہے، آپ کی جالت سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں محدثین عجیب اللہ والے بھی، بعض محدثین بڑے عجیب باتیں لکھ دیتے ہیں۔ کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھرنے پر۔ عام محدثین نے تمہارا لکھا ہے یہ تھوڑا بہت کھانا مل جاتا بس کافی ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، ہر وقت آپ کی حدیثیں یاد کرتا، اس لیے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں یاد کرتا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث پر اشکال تھا، ابو ہریرہ کی اس طرز پر اشکال یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ذو غبن تزدد حبا، کبھی کبھی ملا کرو تو محبت بڑھتی ہے، یہ کہتے ہیں میں چمٹا رہتا تھا، یہ تو حدیث کے خلاف۔ حدیث میں تو کبھی کبھی ملو، ہر وقت میں ملتے رہو، روزانہ پہنچ جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں کنت الزم النبی، میں رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث پر عمل نہیں کر لیتے، حالانکہ سب سے بڑے حافظ الحدیث اور عامل بالحدیث۔ کہا میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف پڑھ رہا تھا، اوہ مجھے وہاں جواب مل گیا۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی، لکھا کہ نیک ذوالغبن وظیفہ ماہیاں، کہ مچھلیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی پانی کی زیارت نہیں کرتی، جیسے میں اور آپ جاتے ہیں چلو جی آج سمندر کی سیر کر آئے، مچھلیاں ایسے کرتی ہیں کبھی کبھی جائیں پانی کا بھی چکر آئیں۔ نیز ذوالغبن وظیفہ ماہیاں، کہ بے دریا نہ دانند ان سے جا، کیونکہ بغیر دریا کے زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو تو پانی میں زندگی ملتی ہے، وہ پانی سے دوری اختیار ہی نہیں کر سکتی۔ تو آگے پھر ابو ہریرہ کا جواب دیا کہ نیز ذوالغبن وظیفہ عاشقوں کا وظیفہ کبھی کبھی زیارت کرنا نہیں ہے، کیونکہ سخت مستسقی سے جان صادقہ، کیونکہ عاشقوں کی جان اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ رات دن پی پی کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کتنی پیاری نیز ذوالغبن وظیفہ عاشقہ، کبھی کبھی وزٹ کرنا، بزرگوں کی کبھی کبھی جا کے زیارت کر لینا، پھر کہتا پورا فیض نہیں ملا مجھے بھائی۔ نیز ذوالغبن وظیفہ عاشقہ، کہ سخت مستسقیس جانے، کیونکہ انسان تو جب عشق اور محبت ہو جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، عاشق کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ قرآن کا عاشق ہو جائے گا 10 سپارے پڑھ لے گا، پورا قرآن پڑھ لے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دی ہے، یہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلے والے رکوع کی جو تلاوت کرتے ہیں، دراصل یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عاشقانہ عمل سکھایا ہے، ایک عاشقانہ عمل ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جس کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا سب سے افضل عمل کس کا ہے، کس کا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اس مسافر کا ہے کہ جو اپنا سفر مکمل کرے دوبارہ شروع کر دے۔ صحابہ نے کہا آپ ہمیں سمجھا دیں۔ فرمایا تالی قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے کہ پورے قرآن کا سفر کر کے جب بنات پر پہنچتا ہے تو کہتا اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، اب میں دوبارہ پھر سفر شروع کرتا ہوں۔ فرمایا اصل تو اندر کے جذبے کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تم ظاہری عمل کر کے عاشقوں والا عمل بھی کر لو گے تو تمہیں بھی فضیلت مل جائے گی۔ یہ اصل یہاں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ دراصل یہ کیا عاشقانہ عمل ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا،
جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شام کے قاضی نے ایک واقعہ لکھا کہ میرے ہاں ایک درخواست آئی، بیٹے کی درخواست باپ کے خلاف، اللہ اکبر، بیٹے کی باپ کے خلاف درخواست یہ آئی کہ بیٹے نے لکھا کہ میں شام کو بکریاں چرا کر آتا ہوں، بکریاں میں دودھ نکالتا ہوں، میں اپنے ابا، میرا ابا ہے، اماں میری ہے نہیں، تو میں دودھ لے کر اپنے ابا کے جب جھونپڑی میں جاتا ہوں یا اس کے کمرے میں جاتا ہوں تو میرا ابا نماز میں مشغول ہوتا ہے، جو عشاء پڑھ کر مسجد سے آتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہے، میں انتظار میں رہتا ہوں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، صبح کے قریب میرا ابا سلام پھیرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے ابا کو سمجھایا جائے، میں گھر میں بھی کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، میں دودھ دیتا ہوں اور میرا ابا کے بغیر دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے بال بچوں کو دوں، یہ روزانہ رسد قصہ ہے، میرے باپ کو سمجھایا جائے۔ قاضی بھی بڑا حیران ہوا، بیٹا دیکھو وہ بھی عجیب ہے اور باپ دیکھو وہ عجیب ہے، بیٹا باپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتا اور باپ مولا کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بھی مولا کی خدمت کس کو کہلاتی؟ یہ مولا خدمت میں لگا ہوا اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ قاضی نے بلایا، ہاں بھائی، بیٹے نے خیر بتایا جی مسئلہ، باپ سے پوچھا، وہ رونے لگا، انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، میرا بیٹا دیر ہو جاتی ہے، میں عشاء پڑھ کے آتا ہوں، میں نے کہا میں خالی بیٹھا ہوں، چلو میں کچھ تلاوت تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، تو میں وادیوں سے گزرتا ہوں قرآن کی، کبھی جنت کی وادی سے جاتا ہوں، کبھی جہنم کے پاس سے گزرتا ہوں، کبھی نبیوں کے تذکرے ہیں، کبھی بیگانوں کے تذکرے ہیں، میں کہتا ہوں اب بریک لگاؤں، اب بریک، ایک وادی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چلتے چلتے صبح ہو جاتی، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں معذور ہوں۔ اس قاضی نے یہ واقعہ لکھ کر امام مالک رحمہ اللہ کو بھیجا، امام مجلس نے اس خط کو پڑھا، روئے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ اکرام نے اپنے نفس پر محنت کی، ان میں عدل کی شان پیدا کی، ان کو صراط مستقیم پر اپنے نفس کو جمایا، خود بھی محنت کی، پیغمبر سلام کی صحبت اور آپ کے تزکیے نے بھی ان کو چار چاند لگا دیے اور اللہ نے بھی ان کو قبول کر لیا، کیونکہ تین چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، پہلے خود محنت کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ والوں کی صحبت چاہیے، پھر مولا کا فضل چاہیے، پھر یہ نفس صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، ورنہ یہ اتنا آسانی سے آنے والا نہیں ہے۔ سب سے مشکل اس نفس کو قابو کرنا، یہ عدل کی شان پیدا کرنا۔ بڑے بڑے دیندار ہوں گے، کچھ ہوگا، تھوڑا سا معاملہ پیش آئے گا، فوراً ظلم و ستم پر آبادہ ہو جائے گا، فوراً ایک دم بھول جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا زبان سے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے اپنی جان پر بھی ظلم کرتے، دوسروں پر بھی ظلم کرتے، عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا دیتے۔ لے میرے مرشد عارف باللہ عطم اللہ شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی انسان، یہ دیکھو اللہ والوں کی امیدیں دیکھیں مولا کے ساتھ، سبحان اللہ، آج بھی اگر کوئی انسان اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم پر عدل قائم کر لے، شریعت کا جھنڈا قائم کر دے، پتہ چلے کہ بھائی اس کی سلطنت پر مولا کا جھنڈا لگا ہوا ہے، دیکھنے والا بتا دے بھائی یہ مولا والا ہے، مولا والا دیکھ کے بتا دے، کیونکہ ہر چیز کا جھنڈا ہوتا ہے، جھنڈے سے پتہ چلتا ہے فلانا ملک ہے، اس کے جھنڈے سے پتہ چلتا ہے فلانا ملک ہے، تو جھنڈا لگا دے مولا کا جھنڈا اپنے اس پر۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے بخاری شریف کے اندر جو آتا ہے کہ 7 وہ انسان ہوں گے کہ جن کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سب سے پہلے امام عادل کا ذکر ہے کہ وہ امام عادل، وہ حکمران جس نے عدل و انصاف قائم کیا، وہ امام عادل کو سب سے پہلے عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے یہ چھوٹی سی سلطنت بھی اللہ نے اگر ہمیں دی ہے تو بھائی سلطنت تو سلطنت ہے، خیر چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اگر ہم قائم کر دیں گے، اللہ سے امید ہے کہ امام عادل کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا کہ بھائی انہوں نے بھی اپنے اوپر اپنے جو صوبے تھے، آنکھ کے صوبے، کان کا صوبہ، ہاتھ پاؤں کے صوبے پر اور دل کے کیپیٹل پر مولا کے نام کو انہوں نے بلند کر دیا اور مولا کے احکام کو اس نے نافذ کر دیا۔ میرے دوستو، عدل و انصاف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔
کیونکہ حدیث شریف میں آتا انا عند العبد ظنی بھی، بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے بے مولا ہی کریں گے، اللہ فرماتے ضرور کروں گا۔ اگر کہیں گے پتہ نہیں مولا ہمارا کام کرتے ہیں یا نہیں، اللہ فرمائے گے کہ ہم تمہارا کام نہیں کرنے والے۔ انسان جیسا گمان کرے، پہلے انسان سے اچھا گمان، یہ برا گمان منہ سے نکال دیتے نا، عجیب ہوتی ہے ایسی، ویسے ہو جاتا ہے، یاد رکھو فوراً ویسے فیصلہ نازل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اچھا گمان ہوگا کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے ہم ویسا کر دیں۔ اللہ عند العبد ظنی بھی، آپ کا کیا گمان ہے مولا کے ساتھ، آپ اپنے گمان کو دیکھیں۔ اگر آپ کے گمان میں فرق ہے، اور یہ بھی اللہ سے تعلق کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ اللہ سے تعلق ہو تو زبان سے مولا ہی نکلے گا، دل سے مولا نکلے گا۔ تو میرے دوستو، اور علم حاصل کرتا ہے، علم کیا چیز ہے؟ علم یہ آپ ماشاءاللہ طلبہ یہاں پر آئے علم لینے کے لیے، یاد رکھو علم وہ ہے جو مولا کا راستہ بتا، اس کا نام علم ہے۔ دنیا میں جتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے علوم وحی کے علاوہ، یہ علم نہیں ہے، یہ تو حرفت ہے، یہ سنت ہے، مال کمانے کا ذریعہ ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق تو مولا کی ذات کے ساتھ۔ یاد رکھو دو چیزیں ہیں، عالم، علم۔ عالم سے عالم بنتا ہے، علم سے عالم بنتا ہے۔ عالم، عالم، عالم وہ ہے جس کو دیکھ کر مولا یاد آ جائے، اور عالم وہ ہے اور عالم وہ ہے تو مولا کا راستہ بتائے، خود بھی مولا کے راستے پر چلے۔ یہ عالم باللہ، یہ جو آپ ماشاءاللہ یا طلبہ یہاں آئے ہوئے ہیں نا، یہ اصل علم ہے، ڈاکٹری علم نہیں ہے، وہ تو ایک فن ہے، فن، وہ خود بھی کہتے ہیں فن ہے۔ انجینئرنگ علم نہیں ہے، انگریزی بولنا علم نہیں ہے، فرانسیسی بولنا علم نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں کام ہے، کمپیوٹر سیکھنا، یہ سیکھنا، یہ علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق مولا کی ذات کے ساتھ ہے۔ کمپیوٹر چلانے سے مولا نہیں یہ سمجھ میں آئے گا، ہاں تفسیر پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں آئے گا، حدیث پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، مولا سمجھ میں آئے گا۔ ذرا یزری بھی پڑھو گے، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ ذرا یزری جو تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم نے آگے قرآن سمجھنا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ جب میں اولا پڑھتا تھا تو میرے استاد نے کہا جاؤ فلاں جگہ جمعہ پڑھانا ہے، تقریر تو میں نے کر دی جیسے کر دی تھی، جب میں خطبے کے لیے کھڑا تو میں خطبہ بھول گیا، تو میں نے ضربنا ساری گردان پڑھ دی، پہلے سر پہ کبیر پڑھی، دوسرے نے سر پہ صغیر پڑھی۔ اگلے دن لوگ آئے، کہا کہ آج تو کیسا خطبہ نہیں سنا، ہمیشہ اس کو بھیجا کریں۔ حیران ہو گئے بھائی، یہ ایسا مرتب خطبہ تو سنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ مولا کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہر حرف کے اوپر نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، فرشتے پر بھی جہاں ہے کہ علم۔ جب علم کی شان انسان کے اندر آتی میرے دوستو، پھر اس کو اس کائنات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ مفسرین نے لکھا یہ ایک آیت اہل علم کی شان کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو اگر صحیح معنی میں کوئی سمجھتا ہے، الا العالمین، صرف عالمین سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ ان کو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے کائنات بنائی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، کیسے علوم وحی ہے، یہ علوم وحی ہے، یہ علم ہے جو آسمانوں سے اترتا ہے، یہ علم ہے۔ فرشتے جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انبیاء السلام جس کے لیے آتے ہیں، کتابیں جس کے لیے آتی ہیں، یہ علم ہے، کیونکہ اس سے مولا کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں، واتقاکم، چونکہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں تو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ پر میں ڈرتا بھی میں اسی لیے سب زیادہ ہوں کیونکہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی قوتوں کو، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو میں جانتا ہوں۔ ہمیں چونکہ اللہ کی پہچان اس لیے نافرمانی کرتے ہیں، اگر خدا کی عظمت کھل جائے ہم سے گناہ ہی نہ ہو۔ لے میرے شہر سے کسی نے پوچھا
کیا کوئی اللہ والے بن جائے تو ان سے گناہ نہیں ہوتا؟ وہ گناہ کے قابل بھی رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، گناہ کی طاقت رہتی ہے لیکن خدا کی عظمت کی وجہ سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت ہو اللہ کی ایسی عظمت ہے. میں اس کی نافرمانی کروں، میں کیسے کروں؟ کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے. یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولا کے راستے میں تو وہی چل سکتا ہے جس کے اندر قوت ہے. تقویٰ تبھی آئے گا نا کہ گناہ کی طاقت ہے، لیکن بتاتا ہے کہ طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو ہم اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے، فرما برداری میں استعمال کریں گے. یہ تو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اس چیز سے مولا رومی فرماتے ہیں علم آلس کے مشاید رہے، راہ آلت کے پیشایش رہے. علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ کھولتا ہے، اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دے. اس سے اللہ کی معرفت آتی ہے، پھر اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، تو تقویٰ بھی نہیں آئے گا، ڈرے گا نہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، اس کی ذات کی پہچان ہوگی، تو پھر یہ نافرمانیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جائیں گی. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے تھے. چین میں ایک علاقہ ہے خطن سے ہمارے والد صاحب آئے تھے. تو وہاں کے قصے بڑے سناتے تھے، عجیب عجیب وہاں کے. تو ایک واقعہ ہمیں وہاں کا سنایا حضرت نے کہ وہاں ہمارے علاقے میں پورے خطن دارالسلطنت تھا، پہلے اسلامی دارالسلطنت 1930 تک وہاں تک اسلامی حکومت، 4 صدی سے 1930 تک اسلامی حکومت رہی ہے. ہمارے والد صاحب نے اسلامی حکومت بھی دیکھی کہ کیسے عدل و انصاف ہوا کرتے تھے. بعد میں چین والوں نے قبضہ کر لیا اور پھر سب کمیونسٹ آ گئے، مسلمانوں کو شہید کر دیا. سب کتنے 100 افراد ہماری خاندان کے شہید ہو گئے. والد صاحب ہندوستان آ گئے، وہاں سے باون نگر آ گئے اور پھر ہمیں کراچی بھیج دیا. اور آج میری رات کو ملاقات ہوئی. عجیب واقعہ، یہ قصہ ہے ان لوگوں کا، بزرگوں کا. تو ہمارے ضلع کا ایک پہلوان تھا، ضلع کا پہلوان، سب کو شکست دے کر اس نے ضلع کا ٹائٹل دیا. ضلع کے پہلوان کا بڑا اعزاز ہوتا ہے پنجاب میں. ضلع کا پہلوان اس کو بہت، اس کا ایک نام ہوتا ہے. تو ایک دن اس پہلوان نے کہا، پہلے وہ جب جاتا تھا 25-30 اس کے ساتھ اس کے جو شاگرد جاتے تھے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ایک اس کا دل چاہا میں اکیلا سیر کے لیے نکلتا، میرے ساتھ کوئی نہ ہو. اب وہ اکیلا چلا گیا، گاؤں میں گیا تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ ڈن بیٹھ کے نکالنا تھا، اسے ڈن بیٹھ کے پڑھنا. اب یہ چونکہ بھی پہلوان تھا تو انہوں نے دیکھا بھی پہلوانی کا شوقین معلوم ہوتا ہے. اب وہ جانتا نہیں ہے کون ہے. انہوں نے کہا کشتی کرنی ہے. جوان نے کہا جب کر لے کشتی. اب جب کشتی کی تو وہ جوان میں ماشاء اللہ طاقت بہت تھی، اس نے اس پہلوان کو سر سے گھمایا اور کھیت میں پھینک دیا. تو بڑا حیران ہو گیا، یار اتنی طاقت اس کے اندر ہے، ظالم بڑا طاقت والا ہے. اور فوراً ہی قابو کر لیا مجھے اور اٹھا کر پھینک دیا. اب دوبارہ کر لیے ایک بار اور، تو تعارف کرایا کہ میں فلانا پہلوان ہوں. فلانا پہلوان جو ضلع کا، وہ پہچانتے تھے، ساری دنیا کو پتا تھا. اب جو کشتی کی تو وہ جوان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے. تو ہمارے والد صاحب یہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک مولا کی معرفت نہیں ہوتی انسان نافرمانی کرتا ہے. جس دن مولا کو پہچان لیا ہمتیں ختم ہو جائیں گی، پھر خرمستیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اسی وقت تک ہے جب تک مولا کو نہیں پہچانتے. مولا سے دوریاں ہیں، جب حضوریاں ہوں گی تو پھر پہچان جائے گا کہ بھائی نافرمانی کروں گا اور کیسی ذات ہے جس کے میں نافرمانی کروں گا. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جبریل السلام جیسا مقرر فرشتہ بھی دربار میں تھر تھر کانپتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا کہ آپ کی شان صمدیت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور مجبوری کا تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کس وقت کس کو دربار سے نکال دیں.
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. آپ کی شان صمدیت سے ڈر لگ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ اکبر, آپ نے پوچھا اے جبرائیل, اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ مجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ سبحان اللہ. کہا کہ حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی ذو مرۃ فاستویٰ, کہ طاقتور ہمارا ایک فرشتہ ہے اور امین ہے جو ہماری وحی لے کر ہمارے محبوب کے پاس جاتا ہے, اس دن سے مجھے تسلی ہوگی کہ دربار سے نہیں نکالیں گے, میری تعریف کر دی. اور جب مولا کسی کی تعریف کر دے تو پھر مذمت نہیں فرماتے, کیونکہ ان کو مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. یا ہم نے آج تعریف کریں کبھی خود پارٹی کے خلاف نعرے لگائیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن جب اللہ نے میری تعریف کی اور نازل کیا یہ آیت کہ دیکھو ہمارا ایک طاقتور فرشتہ اور امین فرشتہ ہماری وحی لے کر آتا ہے, مجھے تسلی ہو گئی کہ اب انشاءاللہ اب میں اللہ کے یہ کہا کہ آپ کی رحمت میں سے اس فقیر کو حصہ ملا ہے. بس میرے دوستو, بات تو مختصر کرنی تھی, آپ لوگوں کو دیکھ کر بس ہماری اور کوئی حس بیدار ہو جاتی ہے. طالب علموں کی قوم ایسی, علماء صلاح نیک لوگوں کی. میرے دوستو اپنے اوپر محنت کیجیے, محنت کیجیے, اس کے اوپر عدل قائم کریں, نفس کو قابو کریں اور علم حاصل کریں اللہ کے رضا کے لیے, اور کسی چیز کے لیے نہ, اللہ کی رضا کے لیے. بس پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی. ہمارے مدارس اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو, بڑے بڑے بادشاہ. مدارس آگ رجال آخرت پیدا کرنے کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہے جن کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات قائم رہے, ان لوگوں کے لیے وہ پیدا کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے وہ پیدا کرنے ہیں. کائنات کے دو نظام, ایک ظاہری ایک باطنی نظام ہے. ظاہری نظام باطنی نظام پر قائم ہے. یاد رکھو, اگر باطنی نظام فنا ہو جائے ظاہری فنا ہو جائے, اگر باطنی قائم ہے ظاہری زور لگا لے کوئی اس کو فنا کرنے کا کبھی نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں کہ یہ بلڈنگ کھڑی ہے, کچھ بھی ہو جائے اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہمیں, یہ اس پر کھڑی ہے. ظاہری کچھ بھی آندھی طوفان بارشیں آتی رہے, جڑیں مضبوط ہیں. وہ باطنی نظام پر ظاہری نظام کھڑا ہے. اگر باطنی کمزور ہے ظاہری کیسا بھی دڑام سے گر پڑے. یہ آپ, یہ نیک لوگ, اللہ والے, علماء, صلحاء من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, یہ سب باطنی نظام کے لوگ ہیں, اور اس کے اوپر یہ ظاہری نظام قائم ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ بات کراچی میں فرمائی اور ان اکابرین کو جمع کر کے فرمائی کہ دیکھو ذکر کی مجلسیں کیا کرو. پھر یہی بخاری کا حدیث پڑھی, لا تقوم الساعۃ حتیٰ یقال فی اللہ اللہ, قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا. فرمایا جس اللہ کے نام پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے, اگر تم اپنے ادارے میں اللہ اللہ کرو گے تو اس کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے چھوٹا سا. اگر تم نے اتنی بڑا کام چھوڑا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد مولانا فصیح احمد صاحب موجود ہیں, ہمارے بچپن کے ساتھی. بچپن کے ساتھی یہ ہے کہ ہم بڑے تھے, یہ بچے تھے. اس سے ہمارے بنڈوری ٹاؤن میں بڑی ذکر شروع ہوئی, دار الحدیث میں جمعے کے دن بڑی ذکر شروع ہوئی. ظاہری نظام سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں, شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں, بہت بڑے انسان. ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے, پڑھنے کے لائق ہے. وہ تفسیر بھی عجیب ہے تو تھوڑی سی سورہ بقرہ کی اور آخری 2 سپاروں کی, لیکن پڑھنے کے لائق. اہل علم کو پڑھنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی ولسن ٹونکی رحمہ اللہ کو زبان نہیں یاد کی, اتنا مطالعہ کیا تھا, اتنا مطالعہ کیا, کیونکہ میں نے حضرت کی تفسیر سنی, 2.5 سپارے حضرت نے تفسیر پڑھائی تھی.
اس میں خامسہ کی پڑھتا تھا، درس قرآن دیتے تھے فجر کے بعد بنوری ٹون میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ. تو بعد میں جب ہم آئے تو جب تفسیر دیکھی تو بہت باتیں وہاں بھی ملی حضرت، زبانی یاد تھی. خیر، ان سے کسی نے کہا کہ یہ آج کل دلی کا نظام بگڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا یار وہ یہاں پر جو باطنی نظام والا ڈھیلا ہے، باطنی نظام والا ڈھیلا ہے. انہوں نے کہا حضرت بتا دو وہ کون ہے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا وہاں پر خربوزے بیچنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت کم اپنے پیاروں کو ظاہر کرتے ہیں. اولیاء تحت قبائی لا یعرفون سوائی، میری قبا میں چھپے رہتے ہیں، بہت کم کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے منصب ارشاد پر جو لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی نہ ہو تو کون اللہ کے لوگوں کو بتائے. لیکن اب اتنی بڑی ولیوں کی جماعت چھپی ہوئی. وہاں گئے تو آدمی خربوزے بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب خربوزہ دینا ذرا کاٹ کے میں چکھ لوں. چکھا ٹھیک ہے یہ. انہوں نے کہا دوسرا کاٹ کے لو. 10 خربوزے کٹوا دیے اور کہا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، نہیں لینا تو کوئی بات نہیں. اب 10 خربوزے خراب کرا دیے. واپس آ کر کہا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ سے کہ جی باقی بہت ہی ڈھیلا ہے، 10 خربوزے کا نقصان کر لیا اور بولا بھی نہیں. اب کچھ دن کے بعد نظام ٹائٹ ہو گیا. ہر چیز، ہر نظام، کوتوالی بھی سخت ہے اور گورنر بھی سخت ہے اور وہ نظام سخت نظام ہو گیا، ہر چیز بالکل ایکوریٹ چل رہی. انہوں نے کہا حضرت کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا، جو دوسرا آیا ہے بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا جی اس کی ڈیوٹی کہا کہ وہ دلی کے فلاں گیٹ پر شربت بیچتا ہے. پہنچ گیا، دیکھا تو شربت بیچ رہا ہے. بھائی صاحب شربت دینا. شربت اس نے بنایا اور تھوڑا سا پیا. یہ شربت صحیح نہیں بنایا، پھینک دیا زمین پر. انہوں نے ایک زور سے تھپڑ مارا کہ خبیث مجھے خربوزے والا سمجھا تم نے. ظاہری نظام باطنی نظام پر، اور باطنی نظام کا حصہ آپ لوگ ہیں. اس لیے اگر ہم ڈھیلے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا میرے دوستوں؟ کائنات نظام خراب ہوگا. اگر ہم صحیح رہیں گے، جن کو اللہ نے باطنی نظام کے لیے منتخب کیا ہے، جو اس کائنات کی بنیادیں، اگر ہم تقوی کے ساتھ رہیں گے، علم صحیح اور علم حقیقی حاصل کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، تو یہ کائنات کا نظام خود ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نعرہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ خود ہی اچھے لوگوں کو بھیج دیں گے. صلی اللہ علیہ آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفى البنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ عدل کی شان حقیقی ہمیں نصیب فرما، علم حقیقی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، تقوی کی دولت میں نصیب فرما. ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنے رضا کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، کی شاخوں کو ترقی عطا فرما. واللہ فصیح احمد صاحب ان کے تمام رفقا کو خوب برکتیں، ہمتیں، عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئے، یا اللہ سب کو اپنے اپنے فیلڈوں میں اور اپنے اپنی جماعتوں میں خوب خوب کامیابی نصیب فرما. سب کو علماء ربانین فرما، سب کو علماء ربانین فرما. حسن بصری رحم اللہ جیسی شان ہر ایک کو عطا فرما. ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اپنی دین کے لیے استعمال فرما. یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. ہمارے بہاول نگر جامع علوم کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما.
یا اللہ ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے اساتذہ ہیں سب کے درجات کو خوب بلند فرما۔ یا اللہ جو علمی میراث ان سے آپ نے ہمیں دی اپنے فضل سے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔